ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے. بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ذرا میری طرف سب توجہ کرنے تھوڑی سی. جناب محترم بابا جی محمد حنیف قادری صاحب، آپ بھی ہمارے جلوس میں شامل ہوئے. امیر دعوت ذکر، اہلا وسہلا مرحبا. حاجی خواجہ عزیز الرحمان صاحب، ان کے صاحبزاد جان، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور آج ہمیں بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے خواجہ صاحب شیخ نعیم صاحب کی. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے. جو ہر سال ہمارا یہاں استقبال کیا کرتے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ شریف رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں بلا کر وہی جنت المالا کے اندر ان کو عطا فرما دی. شیخ نعیم صاحب ہمارا یہاں استقبال کرتے تھے اور محفل میلاد مصطفیٰ کا بھی اہتمام کرتے تھے. آج وہ جنت المالا کے اندر ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ کے پہلو میں دفن ہے. تو کتنی سعادت عطا ہوئی. مرنا تو ایک دن سب نے ہے، تو یہ مقام بندہ زبردستی حاصل نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے کرم سے یہ سعادتیں عطا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو حضرین کرام، ہم اہل سنت و جماعت ہر سال، بھائی آگے رستہ نہیں ہے، آپ ہاتھ نہ بجائیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ روکیں. یہاں پر یہاں بالکل راستہ بند ہے. میں سیکیورٹی والوں سے عرض کروں گا کہ یہاں ذرا اس معاملے کو کنٹرول کریں. یہ بینر تھوڑا سا نیچے کر لیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے. ویڈیو مان رہی لوگا سمجھنا بھی اپنے گلے کے آپ ہی پا. ان کی عقیدت تھی. جناب محترم حضرت علامہ مولانا نجف خان حمیدی صاحب، جناب صاحبزادہ پیر احمد رضا صاحب، یہ حضرت قبلہ پیر محمد جاوید قادری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں. انہوں نے بھی اپنے والد صاحب کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ہمارے مرکزی جلوس میں شرکت کی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں گزارش کروں گا کہ یہ دونوں شخصیات مرکزی ہماری اس گاڑی پہ تشریف لائیں. صاحبزادہ احمد رضا صاحب اور نجف خان حمیدی صاحب پیچھے سے مرکزی گاڑی پہ تشریف لائیں. حاضرین کرام، ہم اہل سنت و جماعت ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ 12 ربیع الاول والے دن، جس پہ جمہور کا یہ قول بھی ہے اور اتفاق بھی ہے کہ 12 ربیع الاول میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. دیوبندی علماء نے بھی لکھا، اہل حدیث علماء نے بھی لکھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی. آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ احباب موبائل سے میسیجز سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک پر، ٹویٹر اکاؤنٹ پر اور دیگر جو ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے، اس کو استعمال کر کے لکھ رہے ہیں کہ یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں، یہ فضول خرچی ہے. تو میں صرف اتنا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ کم از کم جس کے پاس 3 لاکھ کا موبائل ہے اس کو یہ پوسٹ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. اس کو شرم آنی چاہیے کہ 3 لاکھ کا موبائل تیرے پاس ہے اور تو صرف 500 کی جھنڈی سے پریشان ہو رہا ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے؟ یار ہم نے کوئی کسی کو کہا ہے؟ ہم نے کسی کو چھیڑا ہے؟ ہم اپنے نبی کی آمد پہ خوشی کر رہے ہیں. کوئی یہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ صحابہ نے کیا، کیا تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا؟ بھائی اس وقت جو انداز تھا، جو طریقہ کار تھے، جو سہولتیں تھیں، اس کے مطابق انہوں نے منایا. ہم سال بعد 12 ربیع الاول کے دن خصوصی طور پر یہ اہتمام کرتے ہیں کہ اس دن ہمیں وہ ہستی ملی کہ جس کے دم سے ہمیں اللہ نے جہنم سے چھٹکارا عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمت کائنات، رحمت کل کائنات محبوب عطا کیا، جو کل جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. ان کا ہم پہ احسان ہے، وہ تو کل عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا، ہم اظہار تشکر کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے مجھے بتائیں، مرکز سے جلوس کا آغاز ہوا یہاں تک، یہاں سے اپنے روایتی راستوں کی طرف یہ جلوس جائے گا، مجھے بتائیں کون سی غیر شرعی حرکت آپ کو نظر آئی؟ آخر تک کون سا ایسا غیر شرعی فعل ہے جو ہم کرتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ تمہارا ٹائٹل سیرت النبی، ہمارا ٹائٹل میلاد النبی، کرتے ہم بھی حضور کی تعریف ہے، میں اچھا گمان رکھ کے عرض کرتا ہوں آپ بھی حضور کی تعریف کرتے ہوں گے، فرق صرف ٹائٹل کا ہے۔ ہم ہر اس محفل کو محفل میلاد عرف میں کہتے ہیں جس محفل میں حضور کے کمالات کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس پہلا قرآن کا مفسر، قرآن کا پہلا مفسر میرے نبی کے چچا کا بیٹا جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر میں موجود ہیں، گھر والوں کو بٹھا کر گفتگو کر رہے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے کے گھر میں آئے تو آگے سے دیکھا جناب عبداللہ بن عباس اپنے گھر والوں کو بٹھا کے گفتگو فرما رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے آقا کریم علیہ السلام کی طرف دیکھ کے عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنے گھر والوں کو بٹھا کر جو واقعات، جو عجائبات آپ کی ولادت کے وقت رونما ہوئے تھے میں وہ واقعات اپنے گھر والوں کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ اگر یہی بات ہے تو پھر سن لو، جس نے میرا میلاد بیان کیا اور جس نے میرا میلاد سنا ان دونوں پر مجھ محمد کی شفاعت واجب ہو چکی ہے۔ کیا بات ہے اللہ نعرے لگا دے۔ اب جو صرف گھر والوں کو اکٹھا کر کے میرے نبی کی محفل سجائے، اپنے گھر کی چار دیواری میں میلاد کی بات کرے، مدینے کا تاجدار اس کو شفاعت کی خوشخبری سناتا ہے، تو جو چوک میں کھڑا ہو کے میرے نبی کے میلاد پہ گفتگو کرے اور پورا علاقہ اکٹھا کر کے سنائے، زہرا کے بابا جان اس پہ کتنے نظر کرم فرمائیں۔ آپ نے حدیث سن رکھی ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے بخاری کے اندر، کہ ابو لہب میرے نبی کا بدترین دشمن تھا، جس کی مذمت میں قرآن کی پوری ایک سورہ نازل ہوئی۔ وہ ابو لہب مرنے کے بعد اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو خواب میں ملتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے سنا کیسی بیت رہی ہے؟ وہ کہتا ہے سخت عذاب میں ہوں، بڑے چھتر پیر ہیں، لیکن ایک دن آتا ہے وہ پیر کا دن، وہ پیر کے وہ لمحات جن لمحات میں میری اس انگلی کے درمیان سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے جس کو میں اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو پھر میں اس سے سیراب کیا جاتا ہوں، میرے عذاب میں تخفیف رہتی ہے۔ اس کی وجہ پوچھی گئی کہ ابو لہب یہ کس وجہ سے تیرے عذاب میں تخفیف اور یہ کرم کس وجہ سے؟ اس نے جواب دیا جس دن محمد بن عبداللہ، کیونکہ رسول اللہ تو وہ مانتا نہیں تھا، محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے، مجھے میری لونڈی، میری خادمہ، میری نوکرانی، میری کنیز نے، صحابہ نے آ کر بتایا کہ آج تیرے عبداللہ بھائی مرحوم کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں نے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اس انگلی سے اشارہ کیا، میں نے کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا بھتیجے کے میلاد پہ خوشی منائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ بھتیجا سمجھ کے نہیں، رسول سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے، رسول سمجھ کے خوشی نہیں منائی، بھتیجا سمجھ کے خوش ہوا۔ انگلی کے اشارے سے کہا صحابہ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ آج اسی انگلی سے سیراب کیا جاتا ہوں۔ یہاں اہل حدیثوں کے علماء، دیوبندیوں کے علماء نے لکھا کہ جب ایک کافر جو بھتیجا سمجھ کے حضور کی آمد کی خوشی منا رہا ہے مرنے کے بعد اس کو اگر مل رہا ہے تو محمد کے غلام کا مرنے کے بعد کیا مقام و مرتبہ ہوگا جو سرکار کی آمد کی خوشی مناتا ہے۔ تو ہم آقا
کریم علیہ السلام کی آمد پہ خوش ہے. ایک حضرت کہہ رہے تھے کہ یہ سنی بریلوی صرف ایک دن خوش ہوتے ہیں، ہم حضور کی آمد پہ پورا سال خوش ہیں. تو ادب کے ساتھ میری گزارش ہے کہ پورا سال خوشی منانے والوں آج پریشان کیوں ہیں؟ یا تو کہیں نا کہ ہم آج بھی خوش ہیں. آج ہم سے دلیل مانگی جاتی ہے. اگر آپ پورا سال خوش ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ پورا سال خوشی کی اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں یا ہے، یا اس کو محبت اور عقیدت کہہ لیں. یہاں یوم صدیق اکبر بھی منایا جاتا ہے، یوم فاروق اعظم بھی منایا جاتا ہے، یوم عثمان غنی بھی منایا جاتا ہے، یوم حیدر کرار بھی منایا جاتا ہے. ہم تائید کرتے ہیں یہ مستحسن عمل ہے. اور میرے نبی نے فرمایا جس چیز کو مومن پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے. تو اب مجھے بتائیں، یوم صدیق اکبر ہمارے سر کا تاج، جناب خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق ہمارے سر کا تاج، فاروق اعظم ہمارے سر کا تاج، عثمان غنی ہمارے سر کا تاج، حیدر کرار ہمارے سر کا تاج. یار ان کے دن منانا جائز، ان کا سٹیٹس کیا، ان کا مقام و مرتبہ کیسے، کس وجہ سے؟ میرے نبی کے چہرے کی خیرات لے کر وہ صحابی بن رہے ہیں. جو خیرات لے کے صحابی بنتا ہے، اگر ان کا دن منانا جائز ہے تو خیرات مانگنے والے محمد عربی کی آمد منانا ناجائز کیسے ہوگا؟ آقا کریم علیہ السلام کی آمد جن کی وجہ سے ہماری سانسوں کی ڈوری بھی چل رہی ہے، ہل رہی ہے، تو ان کی وجہ سے. میرے اعلیٰ حضرت سیدی و مرشدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. مجھے بار بار عبدالرزاق ڈھیلو صاحب کہہ رہے ہیں شعر سنا، اقبال کا شعر. اقبال کہتا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. بڑی سبحان اللہ. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ فلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. نعرہ تکبیر، شیر یارہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. شیر یارہ، ہائے ہائے. واہ واہ. نجف خان امیری صاحب مجھے پرانی یاد تازہ کرنے کو کہہ رہے ہیں. ہاں ہاں واہ. ہر زبان پہ یہ میں نے جاری کیا ہوا ہے کہ میرے آقا کریم ختم نبوت کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، مقصود کل کائنات، وجہ تخلیق کائنات، اللہ نے سارے رسول شانوں والے، اللہ کے سارے نبی عظمتوں والے. لیکن جو مرتبہ میرے آقا کا قرآن کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. شہر یارا حسینہ شاہی دیا تیرے صدقے دو عالم سنگھارے سارے کے ذرا تیرے صدقے دو عالم. یہ استقبال کہہ رہا ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. پنجابی میں شاعر کہہ رہا ہے تیرے صدقے دو عالم سنگھارے گئے، تیری ایک جو نظر اٹھے گئی سونے اگلے پچھلے زمانے سوا
تو عرش اعظم دیوارے نگارے گئے، عرش اعظم دیوارے ختم نبوت کا تاجدار جس کا پرچم قیامت کے دن بھی لہرائے گا. اور یاد رکھیے قرآن اس بات پہ شاہد ہے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. اللہ فرماتا ہے میں نے ایک وقت میں ایک علاقے میں تین رسول بھیجے. تین رسول ایک علاقے میں. اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ 2 3 4 نبی اور رسول آئے، اگر تاریخ کو پڑھ کے دیکھو تو ان کی قومیں الگ الگ تھیں، ان کے علاقے الگ الگ تھے. موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کا ایک ہی زمانہ تھا، لیکن موسیٰ بنی اسرائیل کے رسول بن کے آئے، شعیب قوم مدین کے رسول بن کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول بن کے آئے، ہود علیہ السلام عاد کے رسول بن کے آئے، صالح علیہ السلام قوم سمود کے رسول بن کے آئے. اور میرا نبی کسی علاقے واسطے نہیں آیا، میرا نبی کسی قوم قبیلے کے لیے نہیں آیا. جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کسی ایک قوم کے لیے نہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے طور پہ جائیں تو اپنی قوم میں ایک رسول کو چھوڑ کے جائیں، تو جب واپس آئے تو قوم جناب موسیٰ کی تبلیغ کو بھول جائے، قوم بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دے. اور بچڑا کیسا؟ ذرا توجہ رکھیے گا. بچڑا کیسا کہ سامری جادوگر نے جبریل کو دیکھا کہ جس نے فرعون کی گھوڑی کے آگے، جس نے گھوڑے کے آگے گھوڑی لگائی، وہ جبریل جس وقت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نیل کی طرف جا رہے تھے، رب نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے نیل کو حکم دے دیا یہ تیرے لیے راستہ چھوڑ رہا ہے. جناب موسیٰ نیل میں داخل ہوئے، پیچھے سے فرعون گھوڑے پہ آیا تو نیل کو دیکھا کہ دریائے نیل موجود نہیں، کہنے لگا میرے روڈ سے نیل بھاگ گیا ہے. آواز قدرت آتی ہے جبریل ایک بار کھلو کے مڑکا مار رہے اس وچ نہیں ورنہ نیل دیتے اسا انہوں وچ مارنا ہے. یا اللہ مجھے کیا حکم ہے؟ رب نے فرمایا گھوڑی لے، فرعون کے گھوڑے کے آگے لگا. ویسے یہ اندر نہیں جائے گا، اس کا گھوڑا بے قابو کے گھوڑی کے پیچھے جائے گا. یہ پھر جب دریا میں داخل ہوگا تو قوم کم از کم یہ نتیجہ نکال لے گی قابو جی دیکھو گھوڑی نہیں آندی تو خدائی کے میں قابو کرے گا، جی دیکھو گھوڑا قابو نہیں آیا خدائی کے میں قابو کرے گا. اب جبریل گھوڑا لے کے اس کے آگے آگے چلتا ہے. وہاں ایک سامری تھا جو ایمان نہیں لایا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ. اس سامری نے دیکھا پیچھے بھی 4 ٹانگوں والا، آگے بھی 4 ٹانگوں والا، پچھلا جاندار، پچھلا جانور جہاں قدم رکھتا ہے وہاں سے مٹی اٹھتی ہے، اگلا جہاں قدم رکھتا ہے وہاں سے سبزہ اٹھتا ہے. تو بے ایمان ہو کے سمجھ گیا اگلا ہو پچھلا ہو، اگے اور پیچھے. اس نے کیا کیا؟ جہاں جبریل کی گھوڑی کے سم لگے تھے اس نے مٹی اٹھا لی، مٹی اٹھا کے پورے علاقے کا سونا اکٹھا کیا. سونا اکٹھا کر کے اس کا ایک بچڑا بنایا، گاں کا بچہ وہ بنا کے جبریل کی گھوڑی کے سموں والی مٹی اس کے منہ میں ڈالی. اس بے جان بچڑے میں جان آ گئی. میں آ کے حضرت جبریل وہ ہے جو میرے نبی کے پیر چوم کے معراج کی رات جگانے آیا تھا. اگر خادم کی سواری کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا یہ مقام ہے، مصطفیٰ کے نالین کے ساتھ لگنے والی مٹی کا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو اسی بچڑے کی لوگوں نے پوجا شروع کر دی. اب یہ سارا معاملہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ہوا، لیکن کم از کم ظاہری طور پر آپ باقاعدہ حیات تھے. اس کے باوجود قوم تبلیغ بھول گئی، توحید کو بھول گئی، جناب موسیٰ کی نبوت اور رسالت کو بھول گئی. اور کمال ہے میرے مصطفیٰ دے امتیاں دا. ادھر صرف 40 دن واسطے موسیٰ جان
تو قوم تبلیغ بھول جائے. میرے نبی نے 1400 سال تو زیادہ کا عرصہ بیت گیا, قوم آدمی چوکنج کھلو کے لگ گئی کہ یا رسول اللہ کے نعرے مارے. جس کے آنے سے انسان کو انسانیت کا پتہ چلا, جس کے آنے سے, جیسے ہاشمی صاحب فرما رہے تھے, لوگوں کو نہیں پتا تھا ماں کی عزت کیا ہے, نہیں پتا تھا باپ کا مقام کیا ہے, نہیں پتا تھا بیٹی کی قدر و منزلت کیا ہے, بہن کا مقام کیا ہے. یہ رشتے میرے نبی نے بتائے, ان کی پہچان میرے نبی نے کروائی. جس بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, حضور نے بتایا نادان یہ تیرے لیے بخشش کا سبب ہے. جس کو اللہ نے 1 2 3 بیٹیاں دی وہ پرورش کرے. آقا نے فرمایا, انگلیاں جوڑ کے فرمایا, جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہیں وہ باپ مجھ محمد کے ساتھ جڑ کے جنت داخل ہو جائے. آقا کریم نے فرمایا, جس ماں کو چند سکوں پہ بیچ رہا ہے, الجنت تحت اقدام الامہات, اللہ نے تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. وہ چیز کروڑوں کی نہیں ملتی جو تیری ماں کے قدموں میں ہے. جس باپ کو تو خادم بنا کے رکھتا ہے, یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے, یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. مجھے بتائیے, اب جس نبی نے بتایا ماں کی قدر کیا ہے, تو اب ماں نے فیصلہ کرنا ہے اس نبی کی آمد پہ میں نے خوشی کرنی ہے یا نہیں کرنی. جس نبی کی آمد پہ باپ کی عزت محفوظ ہوئی, اب اس باپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے میلاد پہ دلیل مانگنی ہے یا نبی کے نعرے لگانے ہیں. اب اس بیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ جس کو زندہ دفن ہونے سے بچانے والا دنیا میں جس دن آئے, میں نے اس دن کیا کرنا ہے. میں نے حضور کی آمد پہ خوشی کر کے درود و سلام پڑھنا یا نہیں پڑھنا. ہمیں تو جہنم سے چھٹکارا دلانے والا ہے, جس کی وجہ سے ساری بہاریں, جس کے دم سے ہر ایک کو عزت مل رہی ہے, جانوروں کی عزتیں محفوظ ہو رہی ہیں. ایک پرندہ میرے آقا کی بارگاہ میں آتا ہے, آقا کریم علیہ السلام کے ارد گرد وہ اڑنے لگتا ہے. سرکار اس کی آواز سن کے, اس کی بولی سمجھ کے اس کے پیچھے چلتے ہیں. کچھ صحابہ بھی ساتھ ہیں. وہ پرندہ حضور کو جنگل میں لے کر جاتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں درخت کے پاس روک کے اس کے مالک کو بلایا جائے. درخت کا مالک آتا ہے, وہ یہودی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, اس درخت کا مالک تو ہے؟ جی میں ہوں. اس کو تو کاٹنا چاہتا ہے, کاٹ کے بیچنا چاہتا ہے؟ جی بالکل, میری کچھ ضروریات ہے اس وجہ سے. آقا کریم نے فرمایا کتنی قیمت میں بک جائے گا؟ اس نے قیمت بتائی. سرکار نے قیمت ادا کر کے فرمایا اس کو کاٹنا نہ. وہ کہنے لگا کس وجہ سے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو پرندہ ہے نا, اس نے مجھے کہا کہ یہ یہودی اس درخت کو بیچنا چاہتا ہے, اس میں میرا گھونسلہ ہے, ابھی تازہ میرے بچے انڈوں سے نکلے ہیں, اگر سونے یہ درخت کٹ گیا تو میرے بچے رول جاؤں. اور پرندے نے بھی پتا دکھی دلا میں سہارا, یہ بے قصوں کا آسرا ہے, یہ بے سہاروں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا. اب آقا نے جب یہودی سے کہا نا یہ قیمت لے لے, درخت کو کاٹنا نہیں, جب یہ بچے اڑنے کے قابل ہو جائے, یہ قیمت بھی تیری, یہ درخت بھی تیرا. سرکار چلنے لگے, اس نے دامن پکڑ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اور جڑا نبی پرندیاں تے اتنا مہربان ہے, انسانوں تے کتنا مہربان ہے. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی, تو ہم خوش کیوں نہ ہو. جو پرندوں کا اتنا احساس کرنے والا, جو جانوروں کا احساس کرنے والا. ایک اونٹ میرے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے, یا رسول اللہ میرے مالک مجھے شادی پہ ذبح کرنا چاہتے ہیں. اس کے مالک آتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں قیمت مجھ سے لے لو, اس کو ذبح نہ کرو, یہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے. میرے نبی علیہ السلام کا ایک صحابی اٹھ کے قیمت ادا کر کے کہتا ہے آقا یہ اونٹ میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں, تحفے میں دیتا ہوں. سرکار اونٹ کو اشارہ کر کے کہتا ہے جاؤ میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. اب اونٹ میرے نبی کے دربار سے نکلتے ہوئے اپنی بولی میں دل بلاتا ہے تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آپ نے اس کو چھری سے بچایا, یہ تو آپ کو رلا کے جا رہا ہے. آقا کریم نے فرمایا یہ رلا کے اس لیے جا رہا ہے کیونکہ یہ دعا کر کے جا رہا ہے. آقا اس نے کون سے الفاظ کہے کہ آپ رو پڑے؟ سرکار نے فرمایا یہ جاتے جاتے کہہ رہا ہے سونیا شالا وسطہ ربی دربار جنہیں میں نے چھری تو بچائے, اللہ تیری امت کو جہنم دیا تو بچاؤ.
اتنی شانوں والے نبی قیامت پر ہم خوش نہ ہو، جس کی وجہ سے ہر ایک کو عزت مل رہی ہے، ہر ایک کا حق محفوظ ہو رہا ہے، ہم اس نبی قیامت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں میں ایک قرارداد پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سندھ کے اندر ایک بدبخت لعنتی نے خلیفہ ثانی جناب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم کی شان میں بدترین گستاخی کی ہے۔ مضمون یہ کوشش کی گئی فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے کی۔ میں اس بھرے مجمع میں یہ قرارداد مذمت پیش کرتا ہوں اور اپنی حکومت سے وقت سے مطالبہ کرتا ہوں